بسم الله الرحمن الرحيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحم. حاضرین و ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے دروس چل رہے تھے سورۃ یوسف کے. آج کا ہمارا درس، آج کا ہمارا سبق جناب بادشاہ نے جو خواب دیکھا، بادشاہ کے خواب کا تذکرہ ہے. سابقہ دروس کے اندر جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں رہنے والے دو نوجوانوں کا واقعہ اور ان کا خواب اور ان کے خواب کی تعبیر کا تذکرہ تھا. آج کے درس کے اندر بادشاہ کے خواب کا تذکرہ ہے. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن پاک کا ترجمہ لاؤں گا، آپ دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. بادشاہ نے کہا میں دیکھتا ہوں 7 موٹی گایوں کو، يأكلهن 7 عجاف، وہ کھا رہی ہیں 7 دبلی پتلی گایوں کو، وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضُرٍ، اور 7 سبز قسم کے گوشے دیکھ رہا ہوں، وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور 7 خشک گوشے بھی. یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون. اے دربار والو، مجھے خواب کی تعبیر دو. فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو. قالوا وسواس احلام، کہا ان درباریوں نے یہ تو پریشان خیالات ہیں. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، نہیں ہیں ہم خوابوں کی تعبیر جاننے والے. وقال الذي نجا منهما فادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فارسلون، اور کہا اس نوجوان نے نجا منہما، ان دونوں میں سے جس کو نجات ملی، یعنی جو جیل کے اندر دو نوجوان تھے، اس کی طرف اشارہ ہے. وقال الذي نجا منهما، اور کہا اس نوجوان نے جو ان دونوں میں سے نجات پا گیا. وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، ایک مدت کے بعد اسے یاد آیا. أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ، میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں. فَأَرْسِلُونَ، بس مجھے بھیجو. یوسف ایھا الصدیق افتنا، یوسف آئے سچے دوست، افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن، 7 موٹی گائیں کھا رہی ہیں 7 عجاف، 7 دبلی پتلی گائوں کو، وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضُرٍ، اور 7 گوشے ہیں سرسبز، وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور 7 خشک. لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ، تاکہ میں لوٹ جاؤں لوگوں کی طرف تاکہ وہ بھی معلوم کر لیں. قَالَ تَزْرَعُونَ 7 سِنِينَ دَأَبًا، جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا تَزْرَعُونَ 7 سِنِينَ دَأَبًا، تم 7 سال لگاتار غلہ بوگے. فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، پس جو فصل تم کاٹو فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، پس محفوظ کر لو اس کو گوشوں میں، سٹوں میں. إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ، مگر تھوڑی جو تمہارے کھانے کے لیے ہو. ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ 7 شِدَادٌ، پھر اس کے بعد 7 قسم کے سال ہوں گے، سخت قسم کے. يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ، کھانا وہ جو تم نے آگے کے لیے جمع کر رکھا ہے تھوڑا سا،
ثم یأتی من بعد ذلک، پھر چھوڑو گے اس کے بعد 1 سال، فیہ یغاث الناس، جس میں لوگوں کے لیے خوب بارش ہوگی، وفیہ یعصرون، اور اس میں وہ نچوڑیں گے۔ ان آیات مبارکہ کے اندر بادشاہ کے خواب کا تذکرہ ہے۔ بادشاہ سے مراد ہوئی مصر کا بادشاہ ہے۔ اس نے خواب دیکھا، میں اپنے خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ 7 موٹی گائے دبلی پتلی گائے کو کھا رہی ہیں، اور اسی طرح 7 ہوشے ہیں جو سرسبز ہیں اور 7 خشک ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس نے اپنے درباریوں سے سوال کیا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، یہ تو ہمیں پریشان خواب لگتا ہے، اور اس طرح پریشان خواب کی تعبیر ہم نہیں جانتے، نہ ہمیں معلوم ہے۔ تو جب یہ بات چل رہی تھی، وہ غلام جو جیل میں آیا تھا جناب یوسف کے ساتھ تھا، جنہوں نے خواب دیکھے تھے جیل کے اندر، ان میں سے ایک کو تو سولی پہ لٹکایا گیا، جس کی مکمل تفصیل پیچھے گزر چکی ہے، اور دوسرا وہ کہ جو وہاں سے نجات پا کے آ گیا، پھر بادشاہ کا خادم بن گیا۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا تھا میرا آپ نے تذکرہ کرنا ہے اپنے مالک کے سامنے، اپنے بادشاہ کے سامنے، لیکن جیسے وہ وہاں گیا تو اس کو یہ بات بھول چکی تھی، اس کو بالکل بھول گئی اس کے ذہن سے۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، رب کا قرآن کہتا ہے شیطان نے اسے بھلا دیا۔ جناب یوسف علیہ السلام مزید جیل خانہ کے اندر رہے، 12 سال تک جیل میں رہے۔ پھر جب بادشاہ نے یہ خواب دیکھا تو فٹ اس کو بھی وہ بات یاد آ کہ بادشاہ سلامت، ہاں جیل میں ایک بندہ ہے جو خوابوں کی تعبیر جانتا ہے، اور وہ اچھا بندہ ہے، نیک صالح بندہ ہے، آپ مجھے بھیجو، میں اس خواب کی تعبیر لے کر آتا ہوں، جان کر آتا ہوں، پہچان کر آتا ہوں، وہ اس خواب کی تعبیر آپ کو بتاؤں گا، آپ مجھے سرکاری خرچے پہ بھیجو۔ بادشاہ نے اس خادم کو، اپنے اس غلام کو جناب یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا، جس کا تذکرہ رب کے قرآن نے اس انداز میں بیان کیا۔ جب یہ غلام جیل کے اندر گیا تو حضرت یوسف سے مخاطب ہوا، فرمایا یوسف ایھا الصدیق، اے سچے دوست یوسف، افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف، فرمایا بادشاہ نے ہمارے لیے ایک خواب دیکھا ہے، 7 موٹی گائے جو دبلی پتلی گائے کو کھا رہی ہیں، اور 7 خشک، 7 قسم کے سبز، فرمایا کہ اور 7 سبز قسم کے گوشے ہیں اور 7 خشک ہیں، ان خوابوں کی تعبیر کیا ہے؟ جناب یوسف نے فرمایا اپنے آقا کو کہہ دینا، اپنے بادشاہ کو کہہ دینا، 7 سال تمہارے ایسے گزریں گے، لگاتار کھیتی ہی کھیتی ہوگی، لگاتار تمہارے اوپر خوشحالی ہوگی، سبزہ ہی سبزہ ہوگا، لیکن تم نے کیا کرنا ہے، ان 7 سالوں کی جو گندم ہوگی اس کو تم نے کاٹنا ہے، کاٹ کے اس کو سٹوں کے اندر محفوظ کر دینا ہے، بھوسے کے اندر نکالنا نہیں ہے، اس کو سٹوں سے محفوظ کر دینا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کو کیڑا نہیں لگتا، جیسے گندم جو ہے اپنے سٹے کے اندر محفوظ ہو، تو فرمایا اس کو کیڑا نہیں لگتا، اس طریقے سے گندم رکھ دینی ہے۔ اِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ، ہاں مگر جو تھوڑی سی آپ کو کام آئے کھانے کے لیے وہ علیحدہ کر لینا، بقیہ جو ہے اس کو آپ نے محفوظ کر لینا ہے۔ ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر اپنے بادشاہ سے کہنا 7 سال تو خوشحالی کے گزریں گے، سرسبز ہوگا علاقہ، شاداب ہوگا، لوگ بھی فرمایا خوش ہوں گے، لیکن پھر اس کے بعد 7 سال قحط کے آئیں گے، سخت قسم کی قحط آئے گی، سخت قسم کے حالات ہوں گے، پانی بھی نہیں ہوگا، بارش بھی نہیں ہوگی، سبزہ بھی نہیں اگے گا، کسی قسم کی کوئی چیز موجود نہیں ہوگی۔
ہوگی، پھر آپ یہ جو 7 سال آپ نے گندم کاٹی ہے، جو آپ نے محفوظ کر کے رکھی ہے، ان 7 سالوں کی گندم کو آپ نے آگے والی 7 سال کے اندر محفوظ کرنا ہے، استعمال کرنا ہے، آگے والے 7 سال کے اندر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ پھر فرمایا ان کے بعد 1 سال ایسا آئے گا، خوب اللہ کی طرف سے بارش برسے گی، لوگ خوشحال ہو جائیں گے، صدق ہو جائے گا۔ تو یہ غلام آیا، بادشاہ کو فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر دی، بادشاہ سلامت میں تو وہاں گیا ہوں جیل خانہ کے اندر، میرے جناب اس یوسف نے، نیک سالے دوست نے اس خواب کی تعبیر یوں بتائی ہے، ایسے ایسے سال آئیں گے، پہلے 7 سال اچھے ہوں گے، خوشحالی کے ہوں گے، فرمایا کہ پھر اس کے بعد تنگی کے حالات آئیں گے، 7 سال خشک ہوں گے، آپ نے کیا کرنا ہے، گندم کو محفوظ کرنا ہے، جن 7 سالوں کے اندر خوشحالی کے سال گزریں گے، آپ نے گندم کو اپنے سٹوں کے اندر رکھنا ہے تاکہ اس کو کیڑا نہ لگ جائے۔ اس طریقے سے آپ نے زندگی گزارنی ہے اور سال گزارنے ہیں۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کی اس خواب کی تعبیر دی، پھر جناب یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے کس طرح بلایا، وہ آگے والی آیات میں اس کا مکمل تفصیلی تذکرہ آ رہا ہے۔ تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی قرآن پاک صحیح طور پر سمجھنے والا اور سمجھانے والا بنائے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔